بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورل اردو اسٹوری چینلز پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ارطغرل غازی کی صلیبیوں کے ساتھ جو فیصلہ کن جنگ ہے اس کا احوال سنائیں گے۔ ارطغرل غازی اور صلیبیوں کی فیصلہ کن جنگ۔ رات کے سناٹے میں اناطولیہ کی وادیوں پر چاندنی پھیل رہی تھی۔ یاد رہے یہ اناطولیہ ترکی کا پرانا نام تھا، مگر یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ صلیبی لشکر اپنی صلیبیں اور تلواریں اٹھائے ترکوں کی سرزمین کو روندنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ ان کا مقصد صرف زمین پر قبضہ نہیں تھا بلکہ اسلام کے جھنڈے کو سرنگوں کرنا بھی تھا۔ ایسے میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک ایسا بہادر اور غیرت مند سپاہی عطا کیا جسے تاریخ ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ مرد مجاہد تھا کہ جس کے حوصلے پہاڑوں جیسے مضبوط اور جس کا ایمان سمندروں جیسا گہرا تھا۔ اس جنگ کے کیا اسباب تھے؟ اس جنگ کے اسباب یہ تھے۔ صلیبیوں کی سازشیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ ترک قبیلوں کی بڑھتی طاقت سے خوف زدہ تھے، بالخصوص کائی قبیلے کے۔ ارطغرل غازی نے حق و انصاف کا پرچم بلند کیا تو دشمنوں نے سوچا کہ اگر آج اسے نہ روکا گیا تو کل یہ ترک اسلام کے جھنڈے کو مزید آگے لے جائیں گے۔ صلیبیوں نے بڑی فوج اکٹھی کی تاکہ کائی قبیلے کو کچل کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا حوصلہ توڑ سکیں۔ جنگ کی تیاری شروع ہوئی۔ ارطغرل غازی جانتے تھے کہ یہ جنگ ایمان اور کفر کے درمیان ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، قرآن کے احکام سنائے اور فرمایا کہ یہ جنگ تلوار سے زیادہ ایمان کی طاقت سے جیتی جائے گی۔ جو اللہ کے لیے لڑے گا وہ کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ کائی قبیلے کے سپاہی اپنے گھوڑوں کو تیار کرنے لگے، تلواریں تیز کی گئیں اور ہر دل میں اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی۔ دوسری طرف صلیبی لشکر زرہ بختر، بھاری ہتھیار اور ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ ان کا گمان تھا کہ چند سو ترک ان کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ جنگ کے مناظر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ معرکہ شروع ہوا، یعنی جنگ شروع ہو گئی تو زمین لرز اٹھی سپاہیوں کے جوش اور لڑائی سے۔ صلیبی فوج نے زوردار حملہ کیا مگر ارطغرل کے شیر دل جوانوں نے سینہ تان کر وار روکے۔ ارطغرل خود گھوڑے پر سوار آگے بڑھے۔ ان کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی اور دشمن کے دلوں میں دہشت بھر دیتی۔ ایک موقع پر صلیبی جرنیل نے ارطغرل کو للکارا۔ جنگ کا نقشہ دیکھنے والے سمجھے کہ اب فیصلہ ہو جائے گا۔ ارطغرل غازی نے اللہ کا نام لے کر تلوار اٹھائی اور دشمن پر ایسا وار کیا کہ جرنیل گھوڑے سے گرا اور صلیبی فوج کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ مسلمان سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ چند ہی لمحوں میں صلیبی لشکر پسپا ہونے لگا۔ وہ جو فتح کے خواب دیکھ کر آئے تھے شکست کھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ارطغرل غازی کی بہادری۔ اس جنگ میں ارطغرل کی بہادری سب سے نمایاں رہی۔ وہ ہر محاذ پر آگے تھے۔
اپنے سپاہیوں کے دلوں کو جوش دلاتے رہے اور خود سب سے زیادہ خطرناک جگہوں پر لڑتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ قلیل فوج ہونے کے باوجود ترکوں نے عظیم صلیبی لشکر کو عبرتناک شکست دی۔ فتح اور نتائج، یعنی ارطغرل غازی اور اس کی فوج کو جو صلیبیوں پر فتح حاصل ہوئی، اس کے نتائج کیا نکلے۔ یہ جنگ صرف ایک میدان کی جیت نہیں تھی بلکہ ایمان کی فتح تھی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فتح تھی۔ ارطغرل غازی نے نہ صرف اپنے قبیلے کو بچایا بلکہ آنے والے وقت کے لیے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بھی مضبوط کر دی۔ دشمن سمجھ گیا کہ ایمان سے سرشار فوج کو ہتھیاروں کی طاقت سے شکست دینا ناممکن ہے۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے بڑی طاقت ایمان ہے۔ کم وسائل ہونے کے باوجود اگر نیت صاف اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو کامیابی یقینی ہے۔ مشکل وقت میں لیڈر کی بہادری اور استقامت پوری قوم کے حوصلے بڑھا دیتی ہے۔ حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور باطل کو شکست ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی جو اللہ پر توکل کرتی ہے اور اپنے مقصد کے لیے مخلص ہو کر لڑتی ہے۔ یعنی یہ جو ارطغرل غازی نے جو فتح حاصل کی، یہ اس کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ جو قوم بھی اللہ پر بھروسہ کرتی ہے اور مخلص ہو کر اسلام کی صداقت کے لیے لڑتی ہے، وہ ضرور کامیاب ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ جس کو بھی یہ کہانی اچھی لگے یا ویڈیو پسند آئے تو چینل مورل اردو اسٹوریز چینل فار یو کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کرے۔ ناظرین، ہمارا 1000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ ہے، تو وہ آپ کی مہربانی سے پورا ہوگا۔ تو وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے 1000 سبسکرائبر ٹارگٹ کے اچیو کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔